بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز دوستو، بڑے فخر کی یہ بات ہے کہ اس وقت ہمارا شمار روئے زمین کے ان لوگوں میں اللہ کے ہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسی محبت سے آپ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جمع ہونا بائیس جمادی الثانی جو کہ یوم وفات ہے خلیفہ اول جانشین پیمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو میں انشاءاللہ انہی کی سیرت اور منقبت کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اللہ بھر دے۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری جماعت صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ کم و بیش 1,44,000 صحابہ ہے۔ ان تمام صحابہ کی صحابیت کسی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، کسی کے متعلق تاریخ بتاتی ہے، کسی کے متعلق اسماء الرجال کی کتابیں بتاتی ہیں، کسی کے متعلق سیرت بتاتی ہے کہ یہ صحابی تھا، یہ صحابی تھا، ایک یہ بھی صحابی تھا، ایک یہ بھی صحابی تھا، لیکن اس دھرتی کائنات پر ایک ہی ابو بکر ہے وہ صحابی کہ جس کو صحابی اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ صحابہ کے فضائل تو سارے صحابہ کے فضائل قرآن بتاتا ہے، میں فضائل کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں صحابیت کی، صحابی ہونا کہ کون کون صحابی تھا۔ یہ قرآن نے کسی کے متعلق نہیں بتایا کہ فلانا صحابی تھا، فلانا صحابی تھا، فلانا۔ عظمت تو بتائی لیکن یہ قرآن نے نہیں بتایا کہ کون کون صحابی تھا۔ صحابہ کی پوری جماعت میں سے ایک ابو بکر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بول کے
آتا ہے کہ ابو بکر میرے نبی کا صحابی تھا۔ تو یوں کہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نص قطعی کا منکر کافر تو ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان نہیں۔ اس لیے صحابیت صدیق کا انکار کفر ہوگا، کیونکہ صحابیت صدیق کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ وہ کون سی آیت ہے بھلا؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، سورہ توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کی، مدد نہ کی۔ وہ اس وقت کے تمام مخالفین، معاندین، مشرکین، کافرین، انہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اور لوگوں اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم نے نہیں کی، تمہاری اپنی بدبختی، لیکن اس نے تو ضرور کی ہے اپنے نبی کی مدد جس نے اسے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا۔ فقد نصرہ اللہ، اس نے ضرور مدد کی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ کیسے مدد کی ہے، سنیے ذرا، یہ سورہ توبہ ہے۔ کیسے مدد کی؟ مدد تو بڑے بڑے موقعوں پہ اللہ ہر موقع پہ ہی کرتا رہا، لیکن یہ مدد جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی اور اس موقع پہ ذکر کی جہاں سارے لوگوں کی مذمت کی، لیکن اسی موقع پہ اگر مدحت اور تعریف کی تو اکیلے ابو بکر صدیق کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا وہی موقع جب کافروں نے نکال دیا تھا میرے نبی کو، اور جرم میرے نبی کا کیا تھا؟ جرم میرے نبی کریم کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ بس اسی موقع پہ جب نکلنے پہ مجبور کر دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا کافروں نے، اللہ کا قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ کیسے ہجرت کی میرے نبی نے۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب ہجرت کر رہے تھے، جب نکال دیا تھا کافروں نے، تو یہ نکلنے والے کون تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دو تھے، اثنین، وہ دو تھے۔ وہ دو کون تھے؟ اہل سنت کے تمام مفسرین بھی اس پہ متفق ہیں، اہل تشیع کے بھی تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ یہ جو نکلنے والے ہیں اثنین، یہ دو، یہ محمد اور ابو بکر ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی اور ابو بکر صدیق ہے، یعنی کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا اس بات میں کہ یہ دو جو ہے وہ یہی نبی و صدیق ہے۔ فرمایا ثانی اثنین، اور تم نے تو مدد نہیں کی میرے نبی کریم کی، ظالموں، تم نے تو الٹا میرے نبی کو اپنے شہر سے بھی نکال دیا۔ لیکن اس رب نے کیسے مدد کی ہے اپنے نبی کی کہ اس دنیا کے اندر جب ہر کوئی تکذیب کر رہا تھا اور ہر کوئی جھٹلا رہا تھا، جب ہر کوئی دھکے مار کے گالیاں اور تانے دے کے مخالفتیں کر رہا تھا، فرمایا اس موقع پہ ان دشمنوں کے چنگل سے اللہ نے اگر میرے نبی کو نکالا تو ابو بکر صدیق کے ذریعے نکالا تھا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ جانتے نہیں ہجرت کا واقعہ کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو جبریل سے خود حضور نے پوچھا کہ میں کسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ جبریل نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ قد استصحب ابا بکر، یا رسول اللہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اس سفر ہجرت میں آپ نے اگر اپنا ساتھی بنانا ہے تو ابو بکر صدیق کو بنانا۔ تو مدد تم نے نہیں کی تو میں نے اپنے نبی کی مدد کی۔ کیسے کی؟ ابو بکر کے ذریعے کی۔ تو یہ کوئی تھوڑا مقام ہے کہ اللہ کہے کہ میں نے ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی۔ اور یہ جو لفظ ہے ثانی اثنین، دو نکلے لیکن قرآن نے لفظ کیا بولا؟ ثانی اثنین، دو کا دوسرا۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے۔ اس نعین میں تو دونوں مراد ہے، دو ابو بکر اور نبی، لیکن ثانی یعنی دوسرا، دو کا دوسرا، دو کا یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ دو ہی احتمال ہے، یا دوسرا ابو بکر اور یا دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بندے یہی دو ہے نا۔ تو ثانی کس کو کہا؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ ثانی کسے کہا؟ دوسرا۔ تو دو احتمال ہے، اگر مراد لیا جائے کہ ثانی ابو بکر صدیق کو کہا، ثانی ابو بکر صدیق کو کہا دوسرا، تو پھر بھی ابو بکر صدیق کی عظمت ہے، پھر بھی ابو بکر صدیق کا مقام ہے، شان ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جہاں پہ اول میرا نبی ہوگا تو ثانی ابو بکر ہوگا، یعنی میرے نبی کریم کے بعد دوسرا وہ ابو بکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے اپنی علالت کے دوران وہ جو نمازوں کا معاملہ تھا، اسی وجہ سے میرے نبی کریم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو میرے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، اس لیے کہ میرے بعد اگر کوئی دوسرا ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ وہ آتا ہے نا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے، لیٹ ہو گئے، مصلی امامت پہ پہنچ نہ سکے۔ تو حضرت عمر کی جب قرات کی آواز اونچی ہوئی نا، حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر حجرے سے جب آواز سنی نا تو آپ نے کہا لا لا لا، ہرگز نہیں، کہ یہ آواز تو عمر کی اور میں نے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔
تو اس موقع پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس موقع پہ بھی میرے نبی کریم نے یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو ابو بکر کو کہ وہی میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اس لیے کہ اللہ نے چونکہ قرآن میں کہہ دیا تھا ثانی اثنین، جہاں میرا نبی نہیں ہوگا تو دوسرا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے میرے نبی کریم نے یہ بھی فرما دیا یا اللہ ورسولہ، میرے بعد ابو بکر صدیق کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آ جائے میں محمد بھی اس کا انکار کرتا ہوں اور محمد کا خدا بھی اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضور کے بعد ثانی ابو بکر، پہلے حضور تو دوسرا ابو بکر، تو یہ ابو بکر کی کتنی فضیلت ہے کہ جانشینی پیغمبر کی حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہ سنتے نہیں آپ، جیسا کہ ابھی قاضی صاحب بیان کر رہے تھے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل، بلا فصل کا معنی بغیر فاصلے کے، یعنی حضور کے بعد بغیر فاصلے کے، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ علی تھا، ابو بکر نے خلافت غصب کی، معاذ اللہ، چھین لیا مصلی، لیکن قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، نبی کے بعد دوسرا ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ اب خود بتاؤ قرآن سچا؟ وہ بولو قرآن سچا؟ قرآن سچا ہی سچا، وہی سچ ہوگا جو قرآن کا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ دوسرا کون ہے؟ ابو بکر۔ اگر میرے نبی بیمار ہیں تو اس مصلی پہ دوسرا رسول اللہ کے بعد اگر کوئی آئے گا تو ابو بکر صدیق ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ عظمت ہے۔ تو یہ عقیدہ آپ یاد رکھیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نہیں، خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بغیر فاصلے کے رسول اللہ کے ممبر کو، مصلی کو، جانشینی کو، امامت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو ابو بکر ہے۔ تو یہ ثانی سے مراد اگر لے ابو بکر تو مسئلہ واضح ہے، پھر بھی ان کی فضیلت کہ وہ جانشین بن گئے، اور اگر ثانی سے مراد لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے اگر میرے نبی دوسرے کہے جائیں ان کو کہ وہ ثانی ہے تو ظاہر بات ہے دوسرے کا کوئی پہلا بھی تو ہوتا ہے، پھر پہلا ابو بکر، لیکن پہلا ابو بکر رتبے میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رتبہ تو میرے نبی کا ہی سب سے پہلا ہے، پہلا رتبہ ابو بکر کا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ابو بکر پہلا کس چیز میں ہوا؟ سمجھنے کی بات ہے، یہ پھر ابو بکر پہلا کس چیز میں ہوا؟ فرمایا پہلا اسی چیز میں ہوا، اگر رسول اللہ کو دوسرا کہا جائے گا تو ابو بکر کو پہلا مانا جائے گا، رتبے میں تو پہلا، شان میں تو پہلا نہیں ہو سکتا، پھر ابو بکر کس چیز میں پہلا ہے؟ سبحان اللہ، پھر بھی ابو بکر کی عظمت سامنے آ گئی، یہ شان میں تو پہلا نہیں لیکن وفاؤں میں ضرور پہلا ہے، محبتوں میں ضرور پہلا ہے، صداقتوں میں ضرور پہلا ہے، خدمت میں ضرور پہلا ہے، قربانیاں دینے میں ضرور پہلا ہے، مال خرچ کرنے میں ضرور پہلا ہے، اپنے بچے لٹانے میں ضرور پہلا ہے، اپنا گھر بار اپنے جو ہے کرتا دھرتا لٹانے میں ضرور پہلا ہے، ہر موقع پہ پہلا ابو بکر۔ وہ کون سا موقع ہے جس میں ابو بکر نے پہل نہیں کی؟ چنانچہ سب سے پہلا موقع لے لیجئے جس وقت میرے نبی کریم نے اعلان نبوت کیا تھا، اس موقع پہ جس کسی کو بھی میرے نبی کریم نے اسلام کی دعوت دی، حدیث میں آتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس بندے کو بھی اسلام
اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لے. ہر بندے نے مجھے یہ جواب دیا ماں باپ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, تھوڑا وقت مہلت چاہیے جی, مشورہ کر کے بتاؤں گا. حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 10 سال کی عمر ہے, انہیں بھی اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی کہا کہ بابا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. سنیے گا, لیکن اس دھرتی کائنات میں صرف ایک ابو بکر صدیق ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو بکر صدیق کو دعوت دی اسلام کی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا, ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا, ایک لمحہ بھی نہیں سوچا, بلکہ فوری جواب دے دیا اور فرمایا اگر آپ اللہ کے آخری رسول بن کے آئے, سچے رسول بن کے آئے, تو آپ گواہ ہو جائیے ابو بکر آپ کا پہلا صحابی ہو گیا. پہلا, تصدیق میں بھی پہلا, فوری مان لیا. تو یہ مسئلہ بھی آپ سب یاد رکھیں کہ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ حضرت, بولو تو صحیح, حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. چونکہ روایتیں مختلف ہیں, کچھ لوگ اور بھی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضرت علی پہلے مسلمان ہوئے, کوئی کہتے ہیں حضرت خدیجہ پہلے مسلمان ہوئے, کوئی کہتے ہیں حضرت زید پہلے مسلمان ہوئے, کوئی کہتا ہے حضرت ابو بکر پہلے. تو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے حل کیا اور فرمایا اگر اس بات کو دیکھا جائے تو سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک اس طریقے سے ہو سکتی ہیں کہ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ابو بکر ہے, عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجہ الکبریٰ ہے, بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا حضرت علی المرتضیٰ ہے, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا حضرت زید. تو سب کو جمع کر لی. ما کلمت احدا فی الاسلام الا وقد ابا علی وراجعنی فی الکلام ما خلا ابا بکر. میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی کو بھی دعوت دی اسلام کی, ہر بندے نے آگے سے ہچکچاہٹ ضرور محسوس کی, لیکن اس دھرتی کائنات پہ اکیلا ابو بکر ہے جس نے فوری میری دعوت کو قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے میں بھی پہلا ابو بکر, اسلام قبول کرنے میں بھی پہلا ابو بکر, مال لٹانے میں بھی پہلا ابو بکر. روایات میں لکھتے ہیں مفسرین مورخین, جس وقت اسلام قبول کیا ابو بکر نے 40,000 درہموں کے مالک تھے, لیکن وہ سارے کا سارا مال میرے نبی کریم پہ خرچ کر دیا, ایک پائی بھی نہیں بچائی, ایک ٹکا بھی نہیں بچایا. یہ کوئی آسان کام ہے کہ اپنا خون پسینے کا کمایا ہوا کسی بندے کے ساتھ اس کے مشن کو مان کے اس پہ لگا دیا جائے. یہ دھرتی میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ اتنا مال خرچ کیا, اتنا مال خرچ کیا. اور بھی ہیں بڑے خرچ کرنے والے, لیکن اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ اتنا مال خرچ کیا کہ اپنے کپڑے بھی اسی لشکر میں بیچ کے دے دیے, میرے نبی کریم اور اسلام کی آبیاری کے لیے لگا دیے. حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پورے گھر کا سامان بھی اٹھا کے میرے نبی کو پیش کر دیے. اتنا خرچ کیا ہو کہ آپ غریب ہو گیا ہو, یہ کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا. آپ کو ملے گا تو صرف ابو بکر ہی ملے گا. اسلام میں بھی اول اور مال کے خرچ کرنے میں بھی اول. بلکہ بات کا خلاصہ نکالوں تو پھر یوں کہوں کہ کس کس چیز کو میں پڑھوں گا کہ اس میں بھی اول, اس میں بھی اول, اس میں بھی اول. یار اگر دیکھو خود اپنی طرف ہی دیکھو تو ہر بندے کو 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں.
یا اپنی جان محبوب ہوتی ہے، یا اپنا مال پیارا ہوتا ہے، یا اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ ہر بندے کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان تین محبوب چیزوں کو گواہ ہے تاریخ و سیرت کے، ان تین محبوب چیزوں کو ابو بکر صدیق نے میرے نبی پہ قربان کر دیا۔ بھئی سب تو زیادہ پیاریاں چیزاں ابو بکر نے ان کو میرے نبی پہ قربان کر دی۔ مال بھی اپنا قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی، میرے نبی غمگین رہنے لگے۔ اس وقت وہ کون تھا جس نے پہلے مال لٹا لٹا کے ہیلپ کی تھی، لیکن جس وقت میرے نبی کریم کی گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اور میرے نبی پریشان رہنے لگے، وہ کون تھا جس نے اپنی بیٹی عائشہ کا رشتہ میرے نبی کے لیے پیش کر دیا تھا؟ بیٹی کا رشتہ دے دی۔ اللہ، حالانکہ بیٹی ان کی کم عمر ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی اس وقت۔ اللہ، اولاد بھی میرے نبی پہ قربان کر دی۔ پھر اس اولاد نے بھی بڑی عزت پائی، اس اولاد نے بھی بڑی عزت پائی۔ عائشہ الصدیقہ، اور جس وقت میرے نبی کریم سے ایک موقع سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیکا، کون ہے لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ دھرتی کائنات میں ایسا کون سا خوش قسمت ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ میرے نبی کریم نے فوری جواب دیا تھا، اگر اس دھرتی کائنات میں اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی پیارا ہے تو عائشہ الصدیقہ پیاری ہے۔ تو کہنے والا کہنے لگا، حضرت میں نے مردوں کی بات کی ہے، مردوں میں سے کون سا پیارا ہے سب سے زیادہ؟ تو میرے نبی نے فرمایا، صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ایسی قسمت کس کی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنی محبتوں کا مرکز رسول اللہ کو بنائے پھرتے ہیں، اور رسول اللہ اپنی محبتوں کا مرکز ان باپ بیٹی کو بنائے پھرتے ہیں۔ پھر کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس عظیم شخصیت کی نفرت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جس سے محبت تو آمنہ کا لال بھی رکھتا تھا اپنے دل میں۔ جس کی محبت رسول اللہ کے دل میں ہو تو پھر ایمان والوں کے دل میں بھی اس کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں معیار بن چکا ہے ابو بکر صدیق اور صدیقہ کی محبت کو، کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت میرے نبی کے دل میں ہے۔ اب میرے نبی والا اور میرے نبی کو ماننے والا بھی وہی ہوگا جن کی محبت میرے نبی کی محبت سے ملتی ہوگی، اور جن کی محبت میرے نبی سے نہیں ملتی، رب کعبہ کی قسم وہ کبھی میرے نبی کو ماننے والا بھی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ مال بھی لٹا دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، اور جان، خدا کی قسم اس جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی ابو بکر صدیق نے۔ وہ پہلا موقع لے لیجئے جس دن میرے نبی کریم نے حرم مکی میں خانہ کعبہ میں نماز میں مصروف تھے۔ حضرت عروہ غالباً کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا عقبہ بن ابی معیط بڑا کافر تھا، وہ آیا اور آتے ہی اس نے اپنی چادر لی اور اپنی چادر کو یوں رسول اللہ کے گلے میں ڈال لیا۔
گلے میں ڈال کے کھینچنے لگ گیا میرے نبی نماز کی حالت میں موجود ہے، اور یہ عقبہ بن ابی معیط یہ بڑا کافر ہے، اس نے میرے نبی کریم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کے گھمانا شروع کر دیا، کھینچنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے، ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق کے اندر بجلی سی کود گئی، فوری طور پہ اٹھے، اپنی جان کا کوئی خیال نہ کیا۔ ادھر ایک عقبہ بن ابی معیط تو آگے بڑھا، لیکن ان کی پوری پلاننگ تھی کافروں کی رسول اللہ کو مارنے کے لیے، بس وہ آگے بڑھا تو پیچھے سارے کافروں کا جھمگھٹا لگ گیا، ہجوم لگ گیا، میرے نبی پہ تشدد شروع ہو گیا۔ کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے۔ سارے کافر مارنے میں لگے تھے، لیکن اس دھرتی کائنات میں وہ سب سے پہلا خوش قسمت وہ ایک ابو بکر صدیق ہی تھا کہ جب ساری کائنات مارنے والی تھی، بچانے والا اکیلا ابو بکر صدیق تھا۔ آگے ہو کے بچاؤ کے لیے، اور ایسے موقع پہ اپنے آپ جب کسی بندے کو اس طرح مار پڑ رہی ہو اور سارے پورا ہجوم اس کا دشمن ہو اور اسے مار رہے ہوں، تو ایک بندہ جو خود بھی اکیلا ہو وہ اس کا حمایتی بن کے اگر آگے جائے گا، بتاؤ وہ اپنی جان تلی پہ دھر کے جائے گا نا، وہ اپنی جان کے سودے کر کے جائے گا، وہ جان کی پرواہ نہیں، کہ اسے پتہ ہے کہ میری جان بھی یہاں جا سکتی ہے۔ ایسے موقع پہ ساتھ دینا، سبحان اللہ، یہی محبت کی اعلیٰ مثال ہوتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق یہاں پہ بھی آگے اکیلے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کے کام اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نے قتل کرنا چاہا ہے ایک ایسے بندے کو جس کا اور کوئی جرم نہیں، اگر اس کا کوئی جرم ہے تو صرف یہی جرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اکیلا اللہ، میرا پالنہار اکیلا اللہ، میرا کردگار اکیلا اللہ، میرا پروردگار اکیلا اللہ، میرا معبود ماوا ملجا اول آخر جو ہے وہ اکیلا اللہ، مشکل کشا حاجت روا داتا غوث اعظم دستگیر لجپال وہ اکیلا اللہ ہے، سجدے اور منتقے نظر و نیازوں کے لائق اکیلا اللہ ہے، وظیفہ اور اس طرح بدنی مالی قلبی ساری عبادتوں کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ بس اگر یہی جرم ہے تو تم کتنے بدبخت ہو کہ اس وجہ سے میرے نبی کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قتل کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی کوئی نہیں۔ اس وجہ سے تو کسی بندے کو قتل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میرا رب اللہ، تو یہ کوئی جرم ہے، یہ کوئی مارنے کی دلیل ہے، یہ تو غلط ہے تمہاری دلیل۔ سبحان اللہ، تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے پیش کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق ہی کو نصیب ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سنا دوں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ٹائم میں تو 9 دیتا ہوا نا، اس واسطے میں بھی مطمئن بیٹھا ہوں اور آپ بھی مطمئن بیٹھے ہیں۔ پڑھو ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ بات یہ یاد آئیے، تفسیر قرطبی میں حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی مایاناز تفسیر الجامع لأحکام القرآن میں ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدیقون، یہ جو صدیق لوگ ہیں نا، یہ دنیا میں 3 گزرے ہیں۔ یہ صدیق دنیا میں کتنے گزرے ہیں؟ 3۔ 2 پچھلی امتوں میں گزرے ہیں
ایک میری امت میں گزرا ہے۔ پچھلی امتوں کے 2 صدیق کون ہیں؟ اللہ اللہ جی تھوڑا ذوق ہوئے تا گل بڑی قیمتی جی، ذوق ہے آپ کا؟ پہلا صدیق فرمایا الصدیق حبیب النجار مؤمن آل یاسین۔ پہلا صدیق وہ حبیب نجار جو سورہ یاسین والی قوم کا مومن تھا، وہ اپنی قوم کا صدیق تھا۔ یعنی جس طرح یہاں ابو بکر نبی ہیں، ہمارے نبی تو صدیق ابو بکر، وہاں نبی کون تھے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ سنیے پھر ذرا، اللہ نے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کے شروع سے ایک واقعہ بیان فرمایا میرے نبی مثال پڑھ کے سناؤ اپنی قوم کو۔ اصحاب القریہ، ان بستی والوں کی مثال پڑھ کے سناؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے انطاکیہ شہر ہے ملک شام کا، انطاکیہ شہر ہے، 2 نبی اللہ نے اس میں بھیجے، قوم نے دونوں کو جھٹلا دیا، ان دونوں کی تائید اور نصرت اور طاقت دینے کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا، صادق صدوق سلوم، یہ 3 نبی اللہ نے اس قوم کے اندر بھیجے۔ ان تینوں نبیوں کو قوم نے جھٹلا دیا اور کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اس لیے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ قرآن نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 9، 10 اور 11 یہاں 3 آیتوں میں اللہ نے ایک مناظرہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو رولا لوگ ڈالتے ہیں نبی نور ہوتا ہے کہ بشر ہوتا ہے، یہ عقیدہ بھی سمجھ کے جائیے، صرف 2-3 منٹ توجہ کیجئے، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ نبی نور ہوتا ہے کہ بشر ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی جنس نور ہے نا، نبی کی جنس بشر ہے، لیکن نبی کی صفت نور ہے، جس میں وہ بشر ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہر قوم نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اس لیے کہ تم بشر ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو کافر آکھیا کہ نبیوں کے تسی بشر ہو، تے نبیوں بشر آکھنا کافران دا طریقہ، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اور کافروں نے تو کہا نا، لیکن بات یہ ہے کہ آگے نبیوں نے اس کی تصدیق کی یا تردید کی، دیکھنا تو یہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بتایا کہ ہر قوم کو یہی جواب ملا، ہر قوم کی طرف سے ہر نبی کو، کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اس لیے کہ تم بشر ہو۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہماری قوم والو تمہاری یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم واقعی بشر ہیں تمہارے جیسے۔ نبیوں نے ان کی بات کی تردید نہیں کی، کیا کر دی؟ تصدیق کر دی۔ اور آگے فرمایا رہ گیا تمہارا اشکال کہ ہم بشر ہیں تو پھر نبی کیسے بن گئے؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے یہ نبوت والا احسان جس پہ کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت سے کر دیا کرتا۔ یہ تو اودی چون ہے تے انتخاب ہے، اس نے ہمیں چن لیا، تو اس میں ہمارا کیا کمال؟ اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں انسان ہوتے ہوئے ہم پر نبوت والا احسان کر دیا، ہمیں نبی بنا دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ لیکن ہے ہم بشر، بولو ہے ہم، یہ نبیوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ قالت لهم رسلهم، کہا ان کو ان کے نبیوں نے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہاں واقعی
ہم بشر ہیں تمہاری نسل۔ تو اگر کوئی تمہیں کہے نا کہ نبیوں کو بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافر کہتے تھے، تو آپ آگے جواب میں کہیں اگر کافر یہ کہتے تھے تو اپنی کم عقلی کی وجہ سے کہتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ یہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بشر کا مقام کو بہت گھٹیا ہوتا ہے اور بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اور آگے سے نبیوں نے بھی یہی بتایا اور اللہ نے بھی یہی بتایا، اگر تمام جنسوں میں سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے تو سب سے بڑی نعمت نبوت والی بھی اگر مل سکتی ہے تو اسی انسان کو مل سکتی ہے۔ جب سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے تو پھر نبی بھی اسی میں سے ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ نبی نور ہوتا ہے یا بشر؟ نبی کی جنس بشر ہے، ہاں صفت نور ہے، یعنی وہ میرے نبی کا نور، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ نور یہ لائٹ والا، فانوس والا، یہ نہیں ہے، بتی والا، یہ بلب والا، یہ نور نہیں ہے، یہ اندر ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے اندر نہیں ہوتا، یہ نور مراد نہیں۔ وہ تو قرآن کو بھی نور کہا، اور قرآن کے لفظ تو کالے ہیں، تو نور کالا ہوتا ہے، تو نور سے مراد یہ نہیں کہ یہ لائٹ بلے تو یہ نور ہوتا ہے، نور سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے نبی ایسے نور ہیں کہ میرے نبی کا نور پہلے دن چمکا تو فاران کی چوٹی پہ مکے میں تھا، لیکن اس نور کی کرنوں کو اللہ نے مشرق میں بھی پہنچا دیا، مغرب میں بھی پہنچا دیا، شمال میں بھی پہنچا دیا، جنوب میں بھی پہنچا دیا، عرب میں بھی پہنچا دیا، عجم میں بھی پہنچا دیا، کہ میرے نبی نے اعلان تو مکے میں کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، لیکن اللہ نے میرے نبی کی نبوت کی روشنی کو پوری انسانیت میں اطراف عالم تک پہنچا دیا، سارے جہان تک میرے نبی کا نور پہنچا۔ تو میرے نبی کا نور کون سا ہے؟ ایمان والا، قرآن والا، نبوت والا، یہ نور۔ جنس آپ کی بشر ہے۔ بہرحال قوم نے نا اس نبی کو نہیں مانا، جھٹلایا، مارنے لگ گئے، جس طرح آپ نے وہ واقعہ پہلے سنا کہ حضور کو مارنے لگ گئے۔ تو قوم کو جس وقت بدبختی انتہا تک پہنچی، نبی کو قتل کرنے لگے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جا من اقصى المدینہ رجل یسعی، شہر کے پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، دور سے ہی لوگوں کو ہٹکنے لگا، دور سے ہی لوگوں کو پکارنے لگا اور کہنے لگا او ظالمو، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ نبیوں کو مارنے لگے ہو، یہ ایسے لوگ نہیں کہ جنہیں قتل کر دیا جائے، یعنی پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جس وقت حضرت اپنے نبیوں کو دیکھا کہ مارا جا رہا ہے، اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور نبیوں کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ ایک تھا نبیوں کو مارا جا رہا تھا تو نبیوں کی حمایت میں چھڑانے کے لیے اپنی جان تلی پہ رکھ کے آ گیا، تو نبیوں کو چھڑانے کے لیے اب وہ پورا ایک قصہ ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ تو قوم کو اس وقت پتا چلا اچھا تو بھی نبیوں کے مذہب پر ہے، تو بھی نبیوں کے مذہب پر ہے۔ تو قوم کو اس وقت پتا چلا کہ تو نبیوں کے مذہب پر ہے، تو نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ تو کہنے لگا ہاں میں مان گیا ہوں اپنے نبیوں کی دعوت کو۔ خیر قوم نے نبیوں کو چھوڑا اور اس پہ پل پڑی۔ قرآن کہتا ہے ان ظالموں نے اس حبیب نجار نامی اس لکڑی کا کام کرنے والے اس درخان حبیب نجار کو اس ظالم قوم نے وہیں پہ شہید کر دیا، مار مار کے شہید کر دیا۔ شہید کر دیا نا جس وقت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اسے فوری طور پہ کہا قیل ادخل
کہاں داخل ہو جا؟ اس لیے کہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے لکھا رحمہ اللہ تعالی کہ اس دنیا میں دو طبقے ایسے ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد یہ اعزاز ملتا ہے کہ ان کی روح کو اللہ سیدھا جنت میں بھیج دیتا ہے. باقی ساری انسانیت تو جائے گی نا قیامت کو جنت میں جن کے مقدر میں ہوگی، لیکن موت کے فوری بعد جن دو طبقوں کی روحوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے، فرمایا وہ دو طبقے، ایک نبی اور ایک شہید. ایک نبی اور ایک شہید. روح یہاں سے نکلتی اور فوری طور پہ کہاں چلی جاتی ہے؟ جنت میں چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اور شہید ہونے والے اپنی امت کے صدیق چل داخل ہو جا جنت میں. سبحان اللہ، داخل ہو جا جنت میں. چنانچہ یہ اس امت کا صدیق جو داخل ہو گیا جنت میں ہے صدیق، لیکن اس کا کام کیا تھا وہ تو آپ نے سن لیا. کام یہی کیا تھا جب نبیوں کو مارا جا رہا تھا تو نبیوں کی ہیلپ کی، نبیوں کی مدد کی اور نبیوں پہ اپنی جان لٹا دی. اپنی جان کو تلی پہ رکھ کے ان کے مقابلے کے اندر آ گیا، قوم کے ساتھ لڑ کے نبی کا ساتھ دیا، حمایت کی اور صدیق بن گیا. یہ ایک صدیق ہو گیا. حضور نے فرمایا دوسرا صدیق وَمُؤْمِنُ آل فرعون، وَمُؤْمِنُ آل فرعون. دوسرا صدیق وہ تھا جو فرعونیوں کی قوم کا مومن تھا. یہ سورۃ المومن ہے نا 24ویں پارے میں، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ نے اس کا 2 رکوعوں میں سپیشل ذکر کیا. کتنے رکوع؟ عام بندہ نہیں، پورے 2 رکوع بڑے بڑے اللہ نے اس کی تقریر ذکر کی ہے جو اس نے اپنی قوم کے سامنے کی. اور اتنا اونچا آدمی ہے اللہ کے ہاں کہ قرآن کی پوری ایک سورت کا نام اللہ نے اس کے نام پہ رکھ دیا، سورۃ المؤمن. یعنی وہ ایمان اللہ نے اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے مومن کے نام سے قرآن میں یاد کیا، اور پوری سورت جو ہے وہ سورۃ المؤمن. تہائی کون بھلا سن کے حیران ہو سو تسی؟ فرعون دا سکا پتریر، فرعون کا چچا زاد ہے، اور فرعون بدبخت بنا لیکن اسی کے خاندان سے جس نے ایمان قبول کیا وہ اللہ کو اتنا بھا گیا. فرعون پہ آج بھی صبح و شام آگ پیش ہوتی ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے، قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا اور بعد میں بھی جلے گا ابد الآباد تک. لیکن اسی کے گھرانے میں سے جس نے ایمان قبول کیا موسیٰ علیہ السلام پر، وہ اتنا اونچا ہوا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا. یہ کیسے صدیق بنا یہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا کہ صدیق کیسے ہوا. قرآن کہتا ہے قتل کے مشورے ہونے لگے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں. پہلے تو یہ خاموش رہا، اندر سے ایمان تو قبول کر چکا تھا، لیکن اس وقت قتل کے مشورے ہو گئے، رہا نہ گیا. پھر اس سے کہنے لگا اندر ہی اندر، یار میرے ایمان کا کیا فائدہ اگر میرے جیتے جی میرے سامنے فرعون نے قتل کا مشورہ کر لیا ہے اور اپنے مشورے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بندے بھیجنے لگا ہے، تو پھر میرے جینے کا اور ایمان کا قبول کرنے کا کیا مقصد رہا؟ مجھے یہاں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، مجھے یہاں پہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے. اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے کردار کیا ادا کرنے لگا؟ سورہ مومن کے اندر اللہ نے فرمایا فوری طور پہ اٹھ کھڑا ہوا فرعون کے سامنے، اٹھائی کھلو گیا. حالانکہ ابھی تک اس نے بتایا کسی کو نہیں کہ میں مومن ہوں، اوپر سے ان کے ساتھ ہی ہے، اندر سے مومن ہو گیا ہے.
اس لیے کہ ساری دھرتی جو کافروں کی تھی، بس کسی مصلحت کا انتظار ہوگا اسے، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانًا، وہ کہنے لگا فرعونیوں میں سے ایک مومن بندہ، یکتم ایمانا، جس نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان، جب قتل کے مشورے ہونے لگے تو کھڑے ہو کے کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالمو تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو اس بندے کو جس کا جرم یہی ہے کہ صرف وہ یہی کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا، بس یہی اس کا جرم ہے کہ وہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اکیلا اللہ۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ ایسے تو نہیں کہتا، نشانیاں اور دلائل اور معجزے لے کے آیا ہوا ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ اچھا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو یہ کون سا طریقہ ہے جھوٹے بندے کو چپ کروانے کا کہ تم اسے مار دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، جان سے مار دینا، تم پابندی لگا دو، زبان بندی کر دو، کوئی طریقہ اختیار کر لو۔ فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال، وہ نحوست اسی تک رہے گی، تم بچ جاؤ گے، سارے لوگ بچ جائیں گے۔ لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جس عذاب کا وہ تمہیں وعدہ دیتا رہتا ہے نا کہ اگر تم نے نہ مانا تو عذاب آئے گا، تو پھر اگر وہ سچا ہے تو تمہارے قتل کرنے کی وجہ سے کہیں وہ عذاب تم پر نہ آ جائے جو وہ کہتا رہتا ہے۔ تو اس نے سمجھایا، لیکن قوم نے نہ مانا۔ اللہ اکبر، بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا، اتنا سمجھایا قرآن 2 رکوعوں میں اسے بیان کرتا ہے یا قوم یا قوم، یہ جہاں پہ بھی آتا ہے یا قوم یا قوم، یہ اسی کی باتیں، اے میری قوم، اے میری قوم، کبھی کسی طریقے سے سمجھاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے سمجھاتا ہے، لیکن پھر جس وقت نہ مان رہی تھی قوم، اس وقت کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اچھا نہیں، میں میری بات نہیں مانتے ہو تو مرضی تمہاری، لیکن میں اتنا تم سے کہہ دوں کہ ایک وقت آئے گا تم میری باتوں کو یاد کرو گے، کہ ویلا سی کہ تسی میری گلہ یاد کر سو کہ بندہ ٹھیک کہتا تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد۔ بہرحال یہ مومن تھا فرعونیوں کی اس قوم کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ صدیق بنا۔ اس کا کام بھی ہوئی کہ نبی کو مارا جانے لگا تو حمایت میں آ گیا، اس حبیب نجار کا کام بھی یہی کہ نبیوں کو مارا جانے لگا تو حمایت میں آ گیا۔ یہ 2 صدیق ہو گئے، اور تیسرا صدیق میرے نبی کریم نے فرمایا ثالث ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا صدیق اس امت کا، اس دنیا کا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن دنیا والوں سن لو، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، یہ جو میری امت کا صدیق ہے یہ پچھلی دونوں امتوں کے صدیقوں سے افضل مقام والا، افضل ہے۔ تو آج لوگوں نے ایسے رولا ڈالا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، بلکہ ایسے لوگ اللہ معاف کرے کہتے ہیں تمام نبیوں کا مقام تھوڑا ہے، حضرت علی کا مقام زیادہ ہے۔ حالانکہ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ سے کوئی اللہ اکبر کبیرہ ایسی ویسی بات تو نہیں کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن کہ ہم کوئی ان کا شان گھٹانا چاہتے ہو، معاذ اللہ، ہم تو کہتے ہیں علی المرتضیٰ کے شان کو گھٹانے کی ادنا سی سوچ بھی انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتی، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
بس ہمارا معیار تو صرف یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا مقام برابر برابر ہونا چاہیے بس۔ چلو آخری دو باتیں کرتا ہوں، اتنے تک وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ جو فرمایا وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، یہ میری امت کا صدیق ابو بکر ہے، یہ بھی اسی وجہ سے صدیق ہے کہ مارا جانے لگا ہے، ہر کسی کو مارا جانے لگا ہے نبی کو، لیکن چھڑانے والا ابو بکر آ گیا۔ یہی سے میں نے بات نکالی تھی، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط مارنا چاہتا ہے، کافر سارے جماعوں کے حملہ کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے میرے نبی کریم کو بچا لیتے ہیں۔ اتنا مارا گیا ابو بکر صدیق کو اس موقع پہ کہ اپنی طرف سے مار کے چلے گئے، کچھ عورتیں گھر کی آئی، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ، ان کی بیوی اور چند عورتیں اٹھا کے گھر لے بے ہوش ہے، جیسے بندہ وہ امید ختم نہیں ہو جاتی جیسے کسی کے کہ پتہ نہیں اب ہوش بھی آئے گا یا نہ آئے گا، بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوش نہیں آتا۔ رات کے پچھلے پہر کہیں جا کے آنکھ کھولی، تو جو ہی آنکھ کھولی نا تو چونکہ دائیں بائیں تھی وہ عورتیں خدمت کرنے والی، کوئی دودھ لے کے کھڑی ہے، کوئی پانی، کوئی دوا، کوئی کہتی ہے پانی پیو، کوئی دودھ، کوئی دوائی ڈالنی منہ میں ڈالنا چاہتی ہے، لیکن سبحان اللہ جو ہی آنکھ کھولیے، آنکھ کے کھولتے ہوئے پہلا سوال یہ کیا، این حبیبی محمد الرسول اللہ، کہاں ہے میرے صدیق، میرے حبیب، میرے یار، میرے دوست محمد الرسول اللہ کا؟ انہوں نے کہا انہی کے پیچھے تو تجھے مار پڑی ہے اور ہوش آتے ہی پھر انہی کا نام، پانی پیو، دودھ پیو، کچھ اپنی جان کا خیال کر ابو بکر۔ لیکن ابو بکر نے ان عورتوں کے اصرار کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جو میں تم سے کہتا ہوں مجھے وہ بتاؤ، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں بچا لیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، بس انہیں تو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، آپ پہ غصہ نکل گیا لوگوں کا۔ اس موقع پہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، بڑی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی جان بچائی، لیکن میرے دل کو تسلی ابھی نہیں، اتنے تک تسلی نہیں ہوگی جتنے تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار نہیں کر لوں گا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ پہلے دودھ یا پانی یا دوا تو پی لیجئے، لیکن اس موقع پہ کہتے ہیں واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتی انظر وجہ رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے میں اتنے تک ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جتنے تک میں اپنے محبوب کا چہرہ جا کے نہیں دیکھ لوں گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے صداقت، یہ ہے عشق۔ اچھا، اور لوگوں نے کہا، عورتوں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، اب کہاں لے جائیں آپ کو؟ کہا میں اتنے تک نہیں کوئی چیز کھاؤں گا پیوں گا جن تک مجھے لے کے نہیں جاؤ گے، خود تو نہیں چل سکتے، مارا اتنا گیا ہے۔ عورتوں نے کندھے پہ کچھ دائیں بائیں سہارا دے کے چند عورتیں لے گئی رسول اللہ کے در اقدس پر۔ اس موقع پہ جا کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میرے نبی نے پیشانی پہ چوم لیا ہے ابو بکر صدیق کو۔ سبحان اللہ، یہ محبتیں ہیں، یہ قرار اور یہ پیار اور یہ عزتیں ہیں جو ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر ہمارا امام ہے، یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کی عظمت، محبت ہمارے سینے اور ہمارے جگر کو ٹھنڈا کرتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ابو بکر کے دل میں میرے نبی کی محبت آ گئی، ہمارے دل میں ابو بکر کی محبت آ گئی۔ اس وجہ سے صدیق ہیں کہ پچھلے صدیق بھی جب نبیوں پہ قتل کے حملے ہوئے تو بچانے والے صدیق ٹھہرے، یہاں پہ بھی قتل کے حملے ہوئے اور بچانے والا اور تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ٹھہرا۔ آخری بات،
بات میں نے شروع کی تھی، میں بات کو ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ ثانی اثنین سے ہجرت کے سفر میں دو نکلے، دو کون تھے؟ نبی و صدیق۔ میں کہہ رہا تھا اثنین کا معنی تو یہ ہے کہ نبی و صدیق۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، یہ دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا دوسرا ابو بکر ہو تو پھر بھی اس کی عظمت کے پہلا نبی اور دوسرا ابو بکر، لیکن اگر دوسرا رسول اللہ کو مانا جائے تو پھر پہلا کون ہوگا؟ ابو بکر۔ تو ابو بکر پہلا شان میں تو نہیں ہو سکتا، ابو بکر پھر پہلا کس چیز میں ہوا؟ وفاؤں میں پہلا، محبت میں پہلا، مال خرچ کرنے میں پہلا، صداقت میں پہلا، امانت میں پہلا، دیانت میں پہلا، اولاد خرچ کرنے والا پہلا، اور اسی طرح اپنی جان کو لٹانے میں پہلا۔ ہر معاملے میں ابو بکر صدیق پہلا ہے، حتیٰ کہ وہ موقع لی تھی۔ وہ ہجرت کا سفر تھا نا کہ تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ جب نکال لایا اللہ ابو بکر کے ذریعے مکہ سے میرے نبی کو، رستے میں ہجرت کے سفر میں کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ طریقہ تو واقعی کوئی نہیں، لیکن چلتے چلتے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی دشمن آ کے حملہ نہ کر دے، میں آگے سے ہٹ کے پیچھے آ جاتا ہوں آپ کی رکھوالی کرنے کی۔ پھر اچانک خیال آتا ہے کہیں کوئی آگے سے ہی نہ مردود آ جائے، میں آگے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں کوئی دائیں سے نہ آ جائے، کہیں کوئی بائیں۔ تو یوں پروانے کی طرح گھومتا جا رہا ہے میرے نبی کے دائیں بائیں اردا گرد، حتیٰ کہ غار ثور پہ لے گیا۔ آج آپ جائیں نا، اللہ آپ کو لے جائے حج عمرے پہ، جا کے دیکھیں ذرا جبل النور غار ثور، نیچے سے کھڑے ہو کہ یوں بندہ دیکھے نا اوپر، پگڑی ٹوپی پیچھے گر جاتی ہے، اتنی اونچی ہے چوٹی غار ثور کی، 5000 فٹ کی بلندی ہے۔ کتنی؟ 5000 فٹ کی بلندی۔ رسول اللہ کو لے کے اوپر چڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی جب تھک گئے، ابو بکر نہیں تھکا، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں تو ابو بکر کے کندھے کس کے لیے ہیں؟ یہ کندھے بنائے اور سنبھال کے رکھے ہی آپ کے لیے ہیں، آ جائیے میرے کندھوں پہ سواری کیجیے۔ ابو بکر میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ لے کے چڑھتا جا رہا ہے۔ اوے نبوت کا بوجھ ہو اور کندھوں پہ ہو اور آگے پہاڑ کی چڑھائی ہو، کون ہے جو چڑھ سکتا ہے؟ لیکن اس کائنات میں ابو بکر ہی تھا جسے اللہ نے بنایا ہی میرے نبی کے لیے تھا۔ یہ ہر موقع پہ میرے نبی کے کام آتا رہا، چنانچہ یہاں پہ بھی لے کے چڑھ گیا۔ جب بالکل غار کے دہانے پہنچے نا، آگے مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا نہیں، وہ تو جب پیچھے پکڑنے والے آئے تو ان کو نظر آیا بعد میں، لیکن یہ اندر گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، آخری بات، یا رسول اللہ میرا دل یہ کرتا ہے آپ یہی تشریف رکھیے، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا ثانی اگر حضور تو پہلا ابو بکر، کس میں پہلا؟ اسلام قبول کرنے میں پہلا، مال لٹانے میں پہلا، قربانی دینے، غار میں داخل ہونے میں بھی پہلا۔ اس لیے کہ اگر آپ پہلے داخل ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی موذی شے ہو، سانپ ہو یا کوئی شے ہو، ڈس لے، نقصان پہنچا دے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں میری جان چاہتی ہے تو چلی جائے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہی ہوا، پھر وہی ہوا۔ اندر گئے، دیکھا غار کو صاف کیا، بڑے سوراخ وغیرہ ہیں، کوئی شے نہیں تھی، بس کمبل اپنی چادر تھی، اسے پھاڑ کر کپڑا دینا شروع کر، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، حتیٰ کہ چادر کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ وہاں پہ اب منظر دیکھیے، بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے حضور تشریف لائیے۔ حضور تشریف لائے، وہ جو ایک سوراخ بچ گیا تھا نا، وہاں اپنی ایڑی دے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی شے نکل نہ آئے، وہاں پہ اپنی ایڑی دے دیتا ہے، رسول اللہ کو اپنی گود میں، رسول اللہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے سلا لیتا ہے۔ میرے نبی تھکے ہوئے آرام کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، کون ہے ایسا خوش قسمت جس نے یہ موقع پائے ہو؟ سبحان اللہ،
کون ہے ایسا خوش قسمت جس نے 3 دن اور 3 راتیں لگاتار، کوئی پوچھے کہ ابو بکر اور تو کیا کرتا رہا 3 دن لگاتار، غار ثور تھی، تنہائی تھی، تو کرتا کیا رہا تھا؟ خدا کی قسم ابو بکر کا سوائے اس کے اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یا ہم عاشقوں محبین کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے کہ ان 3 دن اور 3 راتوں میں اور کوئی کام نہیں تھا، نبی میرے ابو بکر کے چہرے کو دیکھتا رہا، ابو بکر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اتنی زیادہ قریب کی صحبت 3 دن تنہائی میں کسی کو اس دنیا میں نصیب نہیں، بیویوں کو بھی اتنی صحبت نصیب نہیں ہوئی قریب کی جتنی ابو بکر صدیق کو ان 3 دنوں میں نصیب ہوئی۔ شکر ہے سبحان اللہ کہنے جزاک اللہ وچ کسی نہیں آکھیا، جزاک اللہ آکھن تو پہلے ہی بندہ آپ ہی آخر دے جزاک اللہ تو بہتر نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔